الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آپ سب حضرات کو اس کلاس میں جو کہ زوم کے ذریعے آن لائن چل رہی ہے خوش آمدید کہتا ہوں. جتنے بھی ہمارے بھائی یا جتنی ہماری بہنیں بیٹیاں موجود ہیں اس کلاس کے اندر سب کو ویلکم کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول کرے اور جس طرح آپ نے وقت نکالا ہے دین کو سیکھنے کے لیے اور خصوصاً زکوٰۃ کے احکام جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس چھوٹی سی کوشش کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس عمل میں اور اسی طرح باقی تمام اعمال میں ہمیں اخلاص نیت نصیب فرمائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں جب تک اخلاص نیت نہ ہو اس وقت تک کسی بھی نیک عمل کی چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. نیک عمل جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو اسی کی قدر و قیمت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، ورنہ کوئی بھی نیک عمل چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو اس کے اندر اگر اخلاص نہیں اور اس کے پیچھے اگر ریاکاری دکھلاوا مقصود ہے یا تعریف سننے کی خواہش مقصود ہے تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ایسے جتنے بھی اعمال جو کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ ہوں تو قیامت کے دن ایسے اعمال کو اللہ رب العزت ہوا میں اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے گا اور اللہ کے نزدیک ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام نیک اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرمائے اور ہمارے تمام نیک اعمال کو اللہ رب العزت شرف قبولیت سے نوازے اور ریاکاری اور دکھلاوے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. کل ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے تمہیدی گفتگو کی تھی جس میں ہم نے زکوٰۃ کی تعریف لغوی اور اصطلاحی بیان کی تھی، یعنی عربی ڈکشنری کے اندر زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں اور اہل علم کی اصطلاح میں یا شریعت کی اصطلاح میں زکوٰۃ کی کیا تعریف ہے وہ بھی ہم نے بیان کی تھی. زکوٰۃ کی اہمیت ہم نے ذکر کی تھی قرآن حدیث کی روشنی میں، اور اسی طرح زکوٰۃ کے فضائل ہم نے بیان کیے تھے، زکوٰۃ کے فوائد ہم نے ذکر کیے تھے اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا تنبیہات ہیں، کیا وعید ہے، اور زکوٰۃ کے فرض ہونے کی ہم نے کچھ شرطیں ذکر کی تھیں. آج ہم اسی نقطے سے دوبارہ ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی 4 شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اسلام، یعنی مسلمان پر ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. دوسری شرط ہے حریت یعنی آزادی، اور آج کل چونکہ غلامی کا دور نہیں ہے تو اس کی اس شرط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن چونکہ کتابوں کے اندر یہ شرط ذکر کی گئی ہے تو اس لیے ہم بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ مسلمان جو آزاد ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ مسلمان جو غلام ہو غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ غلام خود اور اس کا مال جتنا بھی ہوتا ہے وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے، تو مالک ذمہ دار ہوتا ہے اپنے غلام کی زکوٰۃ ادا کرنے کا. اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جو کہ صاحب نصاب ہو، یعنی وہ نصاب کا مکمل مالک ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس نصاب کا وہ مالک ہو اس پر 1 سال گزر چکا ہو. 1 سال کی جو شرط ہے یہ باقی تمام اموال میں ہے سوائے زرعی پیداوار کے. جو ایگریکلچرل آؤٹ پٹ ہوتا ہے یعنی جو زرعی پیداوار ہوتی ہے اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کرتے ہیں. تو آئیے آج ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا جو نقطہ ہے آج کے سبق کا وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن مالوں کے اندر فرض ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی اہم سبق ہے آج کا. میرے بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں اور خواتین اسلام، زکوٰۃ 4 قسم کے مالوں کے اندر فرض ہوتی ہے. سب سے پہلے سونا چاندی، کیونکہ اموال کے اندر سب سے زیادہ قیمتی جو مال ہوتا ہے وہ سونا چاندی ہوتا ہے. اس لیے ہم سونا چاندی سے اپنی بات شروع کرتے ہیں. اس کی کیا دلیل ہے کہ سونا چاندی کے اندر زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اس کی دلیل ہم قرآن مجید میں کل بھی ذکر کر چکے ہیں اور آج یاد دہانی کے لیے دوبارہ ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم.
یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو خزانہ کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے، یعنی نہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی بشارت دی ہے یا اس کی وعید دی ہے۔ دردناک عذاب کیا ہوگا کہ اسی سونا چاندی کو جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا والعیاذ باللہ، اور پھر اسی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے شخص کی پیٹھ کو، اس کے پہلو کو اور اس کی پیشانی کو داغا جائے گا والعیاذ باللہ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح مسلم کے اندر ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، کہ وہ صاحب سونا اور صاحب چاندی یعنی سونا چاندی کا مالک جو سونا چاندی کا حق ادا نہ کرتا ہو، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ فرمایا الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس کے لیے جہنم کی تختیاں تیار کی جائیں گی، اسی سونے چاندی سے جہنم کی آگ سے تختیاں بنائی جائیں گی، اور فأحمي عليها في نار جہنم، ان کو جہنم کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر انہی تختیوں کے ساتھ یکوى بها جنبه وظهره، وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کی پیٹھ کو اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا، كلما بردت اعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، جب بھی وہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو ان کو دوبارہ گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور پھر ان کے ساتھ اس کی پیشانی اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور وہ دن 50,000 سال کا ہوگا۔ تو 50,000 سال کے دن میں جب تک اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر دیں گے، اس وقت تک اس آدمی کی پیٹھ اور اس کی پیشانی کو وہ جہنم کی آگ میں گرم کی ہوئی سونے اور چاندی کی تختیوں کے ساتھ داغا جائے گا والعیاذ باللہ۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ چلیں، فرضیت ہمیں معلوم ہو گئی کہ سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، لیکن اس کی شرطیں کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی شرط یہ ہے کہ سونا چاندی کے اندر زکوٰۃ تب تک فرض نہیں ہوتی جب تک کہ نصاب مکمل نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نصاب مکمل ہوئے بھی سال گزر چکا ہو، نصاب مکمل ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ سال پورا گزر چکا ہو۔ اور نصاب کیا ہے؟ سونے کا جو نصاب ہے وہ شریعت کے اندر 20 دینار ہیں۔ دینار سے مراد کویتی دینار نہیں ہے، بلکہ دینار سے مراد، جب شریعت کی اصطلاح میں دینار کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد سونے کے سکے ہیں، جو اس وقت اسلام کے اولی دور کے اندر سونے کے سکے استعمال ہوتے تھے لین دین کے معاملات میں، اور اسی طرح چاندی کے سکے بھی لین دین کے معاملات میں استعمال ہوتے تھے، اور ان کے ساتھ تبادلہ ہوتا تھا چیزوں کا، اور چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ وَلَيْسَ عَلَيْكَ يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دِينَارًا، آپ پر سونے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے پاس 20 دینار نہ ہوں، یعنی سونے کے 20 سکے نہ ہوں، جب تک 20 سکے نہ ہوں، 20 دینار نہ ہوں، اس وقت تک آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی سونے کے اندر۔ فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دِينَارًا، جب آپ کے پاس 20 دینار ہوں سونے کے، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، اور آپ جب سونے کے 20 دیناروں کے مالک بنے، اس پر پورا سال بھی گزر جائے، تو اس میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ فَفِيهَا نِصْفُ مِثْقَال، اس میں ایک آدھا مثقال جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اس حدیث کے اندر سونے کا جو نصاب ہے وہ ذکر کیا گیا ہے 20 دینار، لیکن اس کو اگر ہم آج کل کے اعشاری نظام کے مطابق دیکھیں، آج کل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وزن جو ہے وہ کلو اور گراموں کی شکل میں ہوتا ہے، تو 85 گرام یا بعض اہل علم نے 87.5 گرام بھی ذکر کیا ہے، 87.5 گرام یا 85 گرام، 85 گرام سونا ہو کم از کم تو اس میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور جہاں تک چاندی کے نصاب کا تعلق ہے تو چاندی کا نصاب 200 درہم ہے۔ درہم سے مراد 200 چاندی کے سکے ہیں، درہم سے مراد یہ آج کل کی کرنسی نہیں ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، 5 اوقیے سے کم میں صدقہ نہیں ہے، یعنی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اوقیہ جو ہے 5 اوقیہ جو ہے یہ نصاب ہے چاندی کا، اور اوقیہ جو ہے ایک اوقیہ کے اندر 40 درہم ہوتے ہیں، اور یہ 5 اوقیہ ہیں، 5 کو 40 سے ضرب دیں تو 200 درہم ہوتے ہیں۔ اور آج کل کے اعشاری نظام کے مطابق چاندی کا جو نصاب ہے وہ 595 گرام بنتا ہے، 595 گرام، جس کو ہم 52.5 تولے کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک یہ کہ سونا اور چاندی دونوں نصاب کو پہنچ جائیں، یعنی ان کا نصاب کمپلیٹ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نصاب کمپلیٹ ہوئے پورا سال بھی گزر جائے۔ تو سونے کا نصاب جو ہے وہ 7.5 تولے یا 85 گرام ہے، اور بعض اہل علم نے 87.5 گرام بھی ذکر کیا ہے، اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ 200 درہم ہے، یعنی 595 گرام چاندی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہو لیکن 85 گرام سے کم ہو، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ فرض کریں اس کے پاس 84 گرام ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی کیونکہ نصاب پورا نہیں ہے۔ سونے کے اندر زکوٰۃ فرض ہونے کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ نصاب کو پہنچے۔ اب اس کے پاس 84 اس کے پاس 84 گرام سونا ہے، اس کے پاس نصاب کمپلیٹ نہیں ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 85 کم از کم اس کا نصاب 85 گرام۔ اور اسی طرح چاندی کا معاملہ ہے کہ 595 گرام اس کا نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس فرض کریں 590 گرام ہے یا 594 گرام چاندی ہے، 1 گرام کم ہے، نصاب کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ نصاب کمپلیٹ ہوگا یا نصاب سے زیادہ ہوگی، سونا بھی زیادہ ہو، چاندی بھی زیادہ ہو، 85 گرام یا 85 گرام سے زیادہ سونا ہو، یا 595 گرام یا 595 گرام سے زیادہ چاندی ہو کسی کے پاس، اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو ملکیت پر، تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سونا چاندی چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہوں، چاہے وہ آج کل جیسے کہ بسکٹ ملتے ہیں، بسکٹ کی شکل میں ہوں، ڈھیلے کی شکل میں ہوں، ہر صورت میں سونا چاندی میں زکوٰۃ ضروری ہے۔ زیورات کی زکوٰۃ، دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ زیورات جو کہ استعمال ہوتے ہیں، میں آگے بات بڑھانے سے پہلے پھر ایک دفعہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میری آواز سب حضرات کو آ رہی ہے، کلیئر ہے؟ چیٹ میں ذرا کنفرم کر دیں تاکہ میں تسلی سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ جی کچھ اور حضرات بھی؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ چلیں، تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو زیورات ہیں، زیورات کے حوالے سے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا استعمال ہونے والے زیورات جو خواتین روزانہ کے استعمال میں یا خاص موقعوں پہ جو زیورات پہنتی ہیں، تو کیا استعمال ہونے والے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس زیر استعمال جو یوز زیورات ہوتے ہیں یا یوز ہو رہے ہیں، ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر کئی اہل علم کا یہ موقف ہے کہ زیر استعمال زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، اور یہی موقف صحیح ہے دلائل کے اعتبار سے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ عمومی طور پر اللہ رب العزت نے سونا چاندی کے بارے میں یہی حکم دیا ہے کہ سونا چاندی کو خرچ کیا جائے، اور احادیث میں بھی یہ ذکر ہے۔ تو عمومی جو دلائل ہیں وہ بھی اس بات کے متقاضی ہیں کہ زیر استعمال سونا چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے، اور خصوصی طور پر ان عمومی دلائل کے علاوہ خصوصی طور پر ایک حدیث جو کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے ایک بچی کو اٹھایا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، دونوں کنگنوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اب آپ نوٹ کریں کہ یہ 2 کنگن وہ تھے سونے کے جو کہ استعمال ہو رہے تھے، بچی نے پہنے ہوئے تھے،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ رب العزت ان دو کنگنوں کے بدلے میں تمہیں قیامت کے دن جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے؟ اس میں بہت سخت وعید ہے کہ زیر استعمال جو زیورات ہیں ان کی زکوٰۃ اگر ادا نہ کی جائے تو قیامت کے دن ان زیورات کی جگہ پہ اللہ رب العزت جہنم کی آگ کے زیورات پہنائے گا والعیاذ باللہ۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو اس نے دونوں کنگن اتارے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو قربان جائیے اس عورت کے ایمان پر بھی کہ جیسے ہی اس نے وعید سنی کہ اگر میں ان دو کنگنوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی تو قیامت کے دن مجھے جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو اس نے فوری طور پر وہ کنگن اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ زیر استعمال سونے چاندی کے جو زیورات ہیں ان میں بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سونا چاندی کی کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے؟ سونا چاندی کی زکوٰۃ جو ہے وہ ربع العشر ہے، یعنی 10 کا چوتھا حصہ۔ 10 کا چوتھا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں یا 2.5% بھی کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب سال پورا ہو جائے، آپ کے پاس جو نصاب مکمل ہے سونے کا بھی اور اسی طرح چاندی کا بھی، آپ کے پاس اگر نصاب پورا ہو جائے تو اور سال مکمل ہو جائے تو آپ سال کے مکمل ہونے پہ دیکھیں کہ آج کے دن کے مطابق مارکیٹ ویلیو کتنی ہے ان زیورات کی، چاہے وہ سونے کے ہوں چاہے وہ چاندی کے ہوں اور نصاب مکمل ہو۔ تو جتنی ویلیو نکلے آپ خالص سونے کی جو قیمت ہو اس کو آپ سامنے رکھیں، جو ملاوٹ ہو اس کو آپ نکال دیں۔ تو جتنی قیمت بنے تو اس کو آپ 40 سے تقسیم کریں، ڈیوائڈ بائی 40 کریں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ فرض کریں کہ آپ کے سونے چاندی کے جو زیورات ہیں، سونے کے جو زیورات ہیں ان کی مالیت بنتی ہے 1000 دینار۔ فرض کریں آپ 1000 دینار بنتی ہے، تو آپ 1000 کو ڈیوائڈ بائی 40 کریں، آپ جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے چاندی کا نصاب ہے۔ تو یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی واضح کرتا چلوں کہ فرض کریں کسی شخص کے پاس سونے کے زیورات بھی ہیں اور چاندی کے زیورات بھی ہیں، یا سونا بھی ہے گولڈ کسی اور شکل میں ہے اور چاندی بھی اس کے پاس موجود ہے، لیکن نہ تو سونے کا نصاب مکمل ہے اور نہ ہی چاندی کا نصاب مکمل ہے۔ اگر ان دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو پھر تو نصاب پورا ہوتا ہے، لیکن اگر ان دونوں کو الگ الگ رکھا جائے تو پھر نصاب پورا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ آپ لوگ میرا یہ سوال سمجھ گئے ہیں؟ ہاں جی، میں آپ کو اس سوال کا جواب بھی دے دوں محمد حسین صاحب کہ 24 کیرٹ یا 22 کیرٹ کا ریٹ لگانا ہے تو دیکھیں آپ نے جو ریٹ لینا ہے نا وہ آپ نے لینا ہے اتنے ہی کیرٹ کا جتنے کیرٹ کا آپ کے پاس سونا ہے۔ اگر آپ کے پاس جو گولڈ کے زیورات ہیں وہ 22 کیرٹ کے ہیں یا 21 کیرٹ کے ہیں تو آپ نے ریٹ اسی کا لینا ہے، 22 کا یا 21 کا۔ ہاں اگر آپ کے پاس پیور گولڈ ہے، بالکل ایک دم خالص سونا ہے، جیسے کہ سونے کے بسکٹ ملتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ 24 کیرٹ کا ہوگا بالکل خالص، تو پھر آپ کو اسی حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا جی، تو یہاں میں یہ بھی جو مسئلہ میں نے شروع کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس دونوں چیزیں ہوں لیکن نصاب دونوں کا پورا نہ ہو، نہ تو سونے کا نصاب مکمل ہے اور نہ ہی چاندی کا نصاب مکمل ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے تو پھر تو نصاب پورا ہوتا ہے، اور اگر دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو پھر نہ سونے کا نصاب کمپلیٹ اور نہ ہی چاندی کا نصاب کمپلیٹ۔ تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں میرے بھائیوں جو دو متفرق چیزیں ہیں ان کو جمع نہیں کیا جائے گا، نہ سونے کو چاندی کے ساتھ ملایا جائے گا اور نہ چاندی کو سونے کے ساتھ ملایا جائے گا، چونکہ سونے کا نصاب بھی کمپلیٹ نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں، اور چونکہ چاندی کا نصاب بھی کمپلیٹ نہیں تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو اس لیے یہ بات بھی بالکل واضح ہونی چاہیے کہ دو متفرق چیزوں کو جمع نہیں کیا جائے گا۔ اچھا جی، یہ مسائل ہو گئے سونا چاندی کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔
اب اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ بھی واضح کر دوں کہ یہ جو کیش پیسے ہوتے ہیں، یہ جو کرنسی ہوتی ہے، چاہے وہ روپیہ ہو، دینار ہو، درہم ہو، ڈالر ہو، چاہے وہ اور کرنسی ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے اس کا حکم بھی سونے چاندی والا ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے دیکھیں یہ کنگنوں کے حوالے سے جو سوال آپ نے کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں پوچھا کہ ان پر سال پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کے حوالے سے پوچھا ہے کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، تو آپ نے کیوں پوچھا آ کر؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ یہ جو دو کنگن ہیں، ان کا نصاب بھی پورا ہے اور ان کے سال بھی گزر چکا ہے، تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کا سوال بھی نہ کرتے۔ لہٰذا اس پر یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کس طرح کا سوال نہیں کیا تھا، تو اس لیے زکوٰۃ زیر استعمال زیورات جو ہیں ان کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جنید بھائی میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ استعمال کے زیورات سے زکوٰۃ ہے۔ یہ جو حدیث میں نے ابھی ذکر کی تھی وہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے، یہ حدیث اسی بات کی دلیل ہے کہ زیر استعمال زیورات پر زکوٰۃ فرض ہے۔ چلیں نقدی پیسوں کی جو زکوٰۃ کا مسئلہ میں نے شروع کیا تھا، اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نقدی پیسوں کی زکوٰۃ کا وہی حکم ہے جو کہ سونا چاندی کا حکم ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ مارکیٹ میں اگر دیکھا جائے تو سونا بہت مہنگا ہے اور چاندی انتہائی سستی ہے، تو پھر یہ جو نقدی پیسے ہیں ان کا نصاب کیسے متعین کیا جائے گا؟ کیا سونے کی ویلیو کو دیکھ کر متعین کیا جائے گا یا چاندی کی ویلیو کو دیکھ کر متعین کیا جائے گا؟ اگر تو سونے کی ویلیو کو دیکھ کر نقدی پیسوں کا نصاب متعین کیا جائے تو پھر بہت کم لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور پھر بہت کم لوگ ہوں گے جو کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے استفادہ کریں گے، جن کو زکوٰۃ کا پیسہ ملے گا، زکوٰۃ کا مال ملے گا، کیونکہ سونا جو ہے یہ بہت مہنگا ہے اور یہ بہت کم لوگوں کے پاس اس کا نصاب مکمل ہوتا ہے، لہذا کم لوگ زکوٰۃ نکالیں گے اور کم ہی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ جبکہ چاندی کا نصاب جو ہے وہ چاندی چونکہ بہت سستی ہے تو اس کا نصاب جو ہے یعنی اس کی جو ویلیو ہے وہی معیار ہوگی نقدی پیسوں کے لیے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے کہ نقدی پیسوں کا نصاب ہم کیسے متعین کریں؟ نقدی پیسوں کا نصاب متعین ہوگا چاندی کی قیمت کو دیکھ کر۔ چاندی کی قیمت کو اگر ہم اعتبار کریں گے تو پھر زیادہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں گے اور زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاندی کی ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہے۔ لہذا نقدی پیسوں کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ نقدی پیسوں کی زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے۔ لہذا جب زکوٰۃ ادا کرنی ہے اس وقت آپ کو دیکھنا ہوگا کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ جتنی قیمت ہو اتنی قیمت کے برابر اگر آپ کے پاس پیسے پورا سال رہے ہیں آپ کی ملکیت میں تو ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی۔ مثال کے طور پر 52.5 تولے چاندی کی قیمت جو ہے فرض کر لیں 100 دینار ہے، فرض کر لیں، مجھے نہیں پتا کہ آج کل قیمت کیا ہے، لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 52.5 تولے یعنی 595 گرام چاندی کی قیمت جو ہے وہ 100 دینار ہے۔ آپ کے پاس 100 دینار پورا سال محفوظ رہا، پورا سال آپ کے پاس 100 دینار محفوظ رہا، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ 100 دینار کی زکوٰۃ ادا کریں، اور 100 دینار کی زکوٰۃ جو ہے وہ صرف 2.5 دینار ہے، 2.5%، یعنی صرف 2.5 kg جو ہے وہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے 100 دینار کی زکوٰۃ۔ اچھا جی، یہ ہوئی بات نقدی پیسوں کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی واضح کرتا چلا، آپ نے ویلیو
پرانی نہیں دیکھنی، بلکہ آپ نے کرنٹ ویلیو جو ہے مارکیٹ کے اندر آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ ایک سال پہلے آپ کے پاس جو سونا تھا اس کی قیمت اس وقت کتنی تھی، یا جب آپ نے خریدا تھا اس وقت کتنی قیمت تھی۔ نہیں، یہ نہیں آپ نے دیکھنا، بلکہ یہ دیکھنا ہے جب زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، یعنی مدت پوری ہو گئی، ایک سال کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ نے آج جو کرنٹ ویلیو ہے مارکیٹ کی اس کے مطابق آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نقدی پیسے ہی دینا ضروری ہے یا پھر غلہ خرید کے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اس سلسلے میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ زکوٰۃ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ جن کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے وہ اس کے حقدار ہیں، یعنی یہ جو زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہے نا، اس پر آپ کا اختیار نہیں چلتا، آپ اس پر کوئی تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال اب کسی اور کا ہو گیا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ آپ نے جب نکال دی تو جتنی آپ نے زکوٰۃ نکالی ہے وہ اب آپ کی نہیں ہے۔ جتنا مال آپ نے زکوٰۃ کے طور پر نکال دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس پر آپ کا تصرف نہیں چلے گا، اس پر آپ کا اختیار نہیں چلے گا، اس پر اب اختیار چلے گا ان لوگوں کا جن کو آپ نے وہ زکوٰۃ دینی ہے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ آپ نقدی پیسے ہیں تو نقدی پیسے ہی دیں ان کو جو اس کا حق رکھتے ہیں، فقراء ہوں، مساکین ہوں، جتنے بھی مصارف ہیں زکوٰۃ کے، تو آپ نقدی پیسے ہی ان کو دیں تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنا سامان خریدیں، اپنے لیے سامان خریدیں، اور ان کو جو چیزیں ضرورت ہیں وہ ان پیسوں کے ساتھ خرید سکیں اور اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ بعض اوقات یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اگر ہم پیسے دے دیں گے تو وہ اپنے پیسے وہ ایسے ہی ضائع کر دیں گے۔ دیکھیں یہ آپ یعنی یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے سوچنے والا نہیں ہے کہ وہ شخص آپ کے دیے ہوئے پیسوں کو کیسے وہ صرف کرے گا، کیسے خرچ کرے گا۔ یہ تو اس پہ چھوڑ دینا چاہیے جو ان پیسوں کا مستحق ہے، زکوٰۃ کا جو مستحق ہے اسی پہ چھوڑ دینا چاہیے، اس نے اپنی مرضی سے۔ اب دیکھیں نا، ہو سکتا ہے آپ تو غلہ خرید کے دے رہے ہوں جبکہ اس کو غلے کی ضرورت نہ ہو، اس پر قرضہ ہو، تو قرضہ اتارنے کے لیے تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ قرضہ اتارنے کے لیے دوبارہ سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہو تو قرضے کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس شخص نے قرضہ دیا ہے تو اپنے قرضے کے پیسوں کی زکوٰۃ بھی اسی نے ادا کرنی ہے۔ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ پیسے چونکہ اس کے پاس نہیں ہیں، اس نے کسی اور کو دیے ہوئے ہیں، تو جو مقروض ہے وہی ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے قرضہ دیا، فرض کریں آپ نے 500 دینار کسی کو قرضہ دیا ہے، اور آپ اسی شخص کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ان پیسوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اگر وہ شخص آپ کے ان پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو آپ گویا کہ ان 500 دینار کا سود جو ہے وہ کھا رہے ہیں۔ 500 دینار آپ نے قرضہ دیا، اس کے بدلے میں آپ نے کہا کہ 500 دینار کی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، تو 500 دینار کی زکوٰۃ اگر وہ ادا کرے گا تو آپ گویا کہ سود کھا رہے ہیں۔ اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سودی لین دین کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ قرضے کی رقم کی زکوٰۃ جو ہے وہ اسی شخص کو ادا کرنی ہے جس نے قرضہ دیا ہے، نہ کہ مقروض نے ادا کرنی ہے۔ البتہ قرضے کی زکوٰۃ جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہے وہ اس قرضے کا اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے کہ ہاں میں نے اتنا قرضہ آپ کو واپس کرنا ہے، مانتا ہے، اور وہ قرض واپس کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہے، تو اس قرضے کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہے، یعنی جس نے قرضہ دیا ہے اس کو ادا کرنی ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں ایک شخص قرضے کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی قرضہ لیا ہی نہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے قرضہ لیا ہے،
اور سامنے والا جو مقروض ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے، جب وہ انکار کرتا ہے تو پھر اس قرضے کی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ وہ شخص مان ہی نہیں رہا، یا پھر وہ مانتا تو ہے، وہ زکوٰۃ وہ قرضے کو مانتا تو ہے کہ ٹھیک ہے میں نے قرضہ لیا ہے اور میں قرضہ واپس بھی کروں گا، لیکن وہ قرضہ واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یا پھر وہ ٹال مٹول کرتا ہے، کہتا ہے میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، مہینے بعد دوں گا، 6 مہینے بعد دوں گا، اور اس کی طرف سے قرضے کی واپسی کا کچھ پتہ نہیں کہ قرضے کی رقم کب واپس ملے گی، تو اس صورت میں آپ پر یہ فرض نہیں کہ آپ اس قرضے کی رقم کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس صورت میں یہی ہوگا کہ جب کبھی وہ شخص آپ کو قرضہ واپس کرے گا تو آپ اس کی 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے، ورنہ جب تک اس طرح کی سچویشن ہے کہ وہ شخص انکار کرتا ہے یا مانتا تو ہے لیکن قرضہ واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو یا پھر ٹال مٹول کرتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پر یہ فرض نہیں کہ آپ اس قرضے کی رقم کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اور ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کا نصاب مکمل ہے، سال مکمل ہو چکا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ خود مقروض ہیں، آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ کے پاس نصاب زکوٰۃ بھی پورا ہے لیکن آپ خود مقروض ہیں، آپ نے دوسروں کو قرضہ واپس کرنا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ پر جتنا قرضہ ہے اس اماؤنٹ کو آپ اپنے نصاب سے مائنس کر لیں گے، فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 1000 دینار ہے، 1000 دینار کے برابر سونا ہے یا چاندی ہے یا آپ کے پاس کیش پیسے ہیں، اور آپ کے اوپر 500 دینار قرضہ بھی ہے، تو آپ 1000 دینار میں سے 500 دینار مائنس کر لیں، صرف 500 دینار کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ کے اوپر قرضہ بہت زیادہ ہے، فرض کر لیں آپ کے پاس 1000 دینار کے برابر سونا موجود ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے، لیکن آپ کے اوپر تقریباً 900 دینار آپ کے اوپر قرضہ ہے یا 950 دینار آپ کے اوپر قرضہ ہے، اگر آپ اس قرضے کی رقم کو مائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو پیسے بچتے ہیں وہ نصاب زکوٰۃ سے کم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لہذا یہ مسئلہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایک صاحب نصاب جس پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اگر وہ خود مقروض ہو تو وہ اس قرضے کی رقم کو مائنس کرے، مائنس کرنے کے بعد بھی اگر اس کے پاس نصاب زکوٰۃ پورا رہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، لیکن مائنس کرنے کے بعد اگر اس کے پاس نصاب پورا نہیں رہتا تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ تو یہ سونا چاندی اور اس کی زکوٰۃ کے متعلق مسائل تھے جو آج میں نے بیان کیے ہیں، اور اسی طرح نقدی پیسوں کی زکوٰۃ کے مسائل میں نے بیان کیے ہیں، زکوٰۃ کی جو قرضے کی زکوٰۃ ہے اس کے مسائل میں نے بیان کیے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ آپ حضرات کے ہاں مغرب کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے یا کچھ منٹ میں ہو جائے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں آپ کے کچھ سوالات لے لوں، اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ مسائل شروع کروں تو آپ کے سوالات لینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ ان سوالات کے ساتھ ہی پھر آج کا سیشن ہم ختم کریں گے۔ باقی جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں کہ اموال تجارت سے جو ہیں ان کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، حیوانات کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، اور اسی طرح سے جو زرعی پیداوار ہے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، یہ جتنے مسائل ہیں انشاءاللہ ہم کل پر رکھ لیتے ہیں، کل بیان کریں گے۔ آج ہم اتنا ہی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن آپ حضرات کے سوالات لے لیتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ کسی کے پاس ایک سے زیادہ گھر یا پراپرٹی ہیں، پراپرٹی کے متعلق دیکھیں میں چاہتا تھا کہ کل پراپرٹی کے متعلق میں زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں وہ بیان کروں گا، لیکن آپ کا چونکہ سوال آ گیا ہے تو ابھی اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ کسی کے پاس ایک سے زیادہ گھر یا پراپرٹی ہے یا پھر کوئی اور بزنس ہے تو اس کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی نے اگر پراپرٹی خریدی ہو اپنا گھر بنانے کے لیے یا اپنے بیوی بچوں کا گھر بنانے کے لیے، تو اپنے استعمال کے لیے اس نے جو پراپرٹی خریدی ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اپنے استعمال کے لیے آپ نے جو بھی پراپرٹی خریدی ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، چاہے اس کی ویلیو کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اس کی قیمت چاہے کروڑوں میں ہو چاہے اس سے بھی زیادہ ہو، آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے جو پراپرٹی خریدی ہے کہ اس میں گھر بنائیں گے، خود رہیں گے، بیوی بچے رہیں گے، تو اس پراپرٹی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے چاہے وہ کتنی مہنگی کیوں نہ ہو۔
لیکن اگر آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے تجارت کی نیت سے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں، آپ اس کو کل 6 مہینے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد اس کو بیچیں گے اور پروفٹ کمائیں گے، تو ایسی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پر ہر سال زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اس کی کرنٹ ویلیو کے مطابق۔ جس قیمت کے ساتھ آپ نے وہ پراپرٹی خریدی اس کے مطابق نہیں، بلکہ جس جو کرنٹ ویلیو ہے، جو آج جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آج اس پراپرٹی کی جو قیمت ہے اسی کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ شیخ صاحب یہ سلیم بھائی ایک سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے وہ مائک پہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کا مائک آن کرنے جا رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جی سلیم بھائی اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی گھر خریدنے کے لیے بینک سے لون لیا ہوا ہے، اور اس اماؤنٹ ابھی 1 سال سے زیادہ ہمارے پاس ہے، تو کیا اس اماؤنٹ پہ، اور اس دوران کوئی اچھا گھر ملا نہیں، تو کیا اس اماؤنٹ پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ آپ نے لون لیا ہوا ہے گھر خریدنے کے لیے، لیکن ابھی تک آپ نے گھر خریدا نہیں ہے۔ ہاں، اور اس پر 1 سال گزر چکا ہے اس اماؤنٹ پہ۔ جی، تو یہ جو اماؤنٹ ہے یہ تو آپ نے قرض کے طور پر لی ہوئی نا؟ ہاں جی۔ تو اس کی زکوٰۃ آپ ادا کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ اچھا، ہاں جی، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، ایک بھائی نے لکھا ہے کہ اگر ایک انسان 3 سال تک ٹال مٹول کرتا رہے پیسے دینے کے لیے تو اس پر کس طریقے سے زکوٰۃ دے؟ اگر نابالغ بچہ صاحب حیثیت ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا کیلکولیشن ہوگا؟ دیکھیں، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک انسان 3 سال تک ٹال مٹول کرتا رہے اور وہ پیسے واپس نہ کر رہا ہو، تو اگر وہ 3 سال کے بعد وہ پیسے واپس کرتا ہے تو آپ ان پیسوں کی 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، یعنی 2.5% کے حساب سے آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں، بس یہ کافی ہوگا۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ پچھلے 3 سالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شخص پیسے واپس کرے گا یا نہیں، یا پیسے واپس کرے گا تو کب کرے گا۔ وہ 3 سال تک آپ کو ٹال مٹول کرتا رہا اور وہ اس کو مؤخر کرتا رہا، تو اگر وہ 3 سال کے بعد واپس کرتا ہے تو آپ اس کی 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دیں، یہی کافی ہوگا۔ اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک نابالغ بچہ جو ہے صاحب حیثیت ہے، نابالغ بچہ جو ہے، فرض کریں اس کو وراثت کے اندر اس کو ماشاءاللہ بہت سارا پیسہ مل گیا، پراپرٹی مل گئی، تو جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطوں میں سے یہ شرط نہیں ہے کہ انسان بالغ بھی ہو۔ یہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطوں میں سے یہ شرط نہیں ہے کہ انسان بالغ بھی ہو۔ نابالغ بچہ جو ہے اگر وہ نصاب کا مالک ہے، صاحب نصاب ہے، اور اس پر 1 سال مکمل ہو جاتا ہے، تو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بالغ ہو تو تب زکوٰۃ ادا کرے اور نابالغ ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہیں۔ نابالغ بچہ اگر صاحب حیثیت ہے اور اس کے پاس نصاب مکمل ہے، سال مکمل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ ادا کرنے کا پابند ہے۔ کیلکولیشن کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہوگا جو کہ بالغ لوگوں کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی الگ طریقہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی کیلکولیشن اسی طریقے سے ہوگی جس طرح کے بالغ لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ چلیں، یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، تو باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ تو ابھی انشاءاللہ آج کا سیشن جو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، یہاں پر اس کو ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ حضرات کے یہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، یہاں پاکستان میں عشاء کی اذان ہو رہی ہے، تو میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اس تھوڑی سی ہم نے جو کاوش کی ہے دین کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔